ابتدائیہ خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک راہ حق میں قربانیاں دینا اگرچہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کا شعار رہا ہے، لیکن 10 محرم سن 61 ہجری کا خونین واقعہ جو صبح عاشور سے شام غریبہ تک چند پہروں میں وقوع پذیر ہو گیا، اپنے پیچھے فداکاری و جانثاری اور غم اندوہ کے وہ المناک اثرات چھوڑ گیا جس کی مثال اس سے قبل تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی، اور نہ تاریخ کا قلم آئندہ اس قسم کے کسی واقعے کو رقم کر سکے گا۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور اپنے جانثاروں کے خون سے جو داستان غم رقم کر گئے، اس کی یاد میں آج تک جتنے آنسو بہائے گئے، اتنے آنسو شاید مجموعی طور پر انسانوں نے اپنے انفرادی رنج و الم کے حادثات پر بھی نہ بہائے ہوں گے۔ اس المناک باب کا معجزاتی پہلو یہ ہے کہ آج بھی جب محرم الحرام کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے تو یہ غم اپنے اندر وہی تازگی لیے پھر ابھرتا ہے جیسے کہ یہ خون چکا واقعہ کل ہی رونما ہوا ہو۔ جس طرح اس غم میں بہائے ہوئے اشکوں کا اندازہ ہونا ممکن نہیں، اسی طرح واقعہ کربلا پر ہونے والی گفتگو اور لکھی جانے والی تحریروں اور کتابوں کا بھی احاطہ شمار میں لانا ممکن نہیں۔ مفکرین و مفسرین نے اپنی اپنی فکروں اور زاویہ نظر کے مطابق اس خونین داستان کا تجزیہ کیا ہے اور مختلف پہلوؤں سے اس کے علل و اسباب کا جائزہ لیا ہے۔ آئیے واقعات کربلا کے علل و اسباب کی مختلف تعبیروں اور تفسیروں پر ایک نظر ڈالیں اور تجزیہ و تحلیل کے بعد نتیجہ اخذ کریں کہ ان میں سے کون سی تعبیر و تفسیر مقصد قیام امام حسین علیہ السلام سے قریب تر ہے اور حسینی افکار سے من و ان مطابقت رکھتی ہے۔ اس سے بیشتر کہ ہم تجزیہ و تحلیل کا آغاز کریں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کس مقتدر و بزرگ ہستی پر قلم اٹھا رہے ہیں۔ اہداف حسینی کی شناخت سے قبل حسین علیہ السلام کی شناخت اور پہچان ضروری ہے۔ ہمیں اپنے تجزیے سے قبل حسین علیہ السلام کی فطرت، حسین علیہ السلام کی سیرت اور سید الشہداء کی شخصیت کو پیش نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ حسین کوئی معمولی اور عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حسین ہے جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا وارث ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس نے آغوش قطمی مرتبت میں آنکھیں کھولیں اور علم نبوت کو وراثت میں پایا، جس نے زہرا علیہ السلام کی پاک و منزہ گود میں پرورش پائی اور جس کے رگوں میں علی شیر خدا کا خون گردش کر رہا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جو علی کی شجاعت، سخاوت، علم، تدبر، سیاست اور بصیرت کا وارث ہے۔ اس سے کیوں کر ممکن ہے کہ وہ اضطرابی یا اتفاقی طور پر کربلا کا سفر اختیار کرے اور حالات و نتائج پر اس کی نظر نہ ہو۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی تعبیر و تفسیر واقعات اور دلائل کی روشنی میں حقیقت سے قریب تر ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہر ایک تفسیر کو تفصیلاً ملاحظہ کیا جائے، ان تمام تر تفاسیر کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تفسیر اتفاقی، اس تفسیر کے حامی مفکرین و مدرسین کی فکر کے مطابق واقعہ کربلا اتفاقی و حادثاتی طور پر رونما ہونے والے ایک واقعے کا نام ہے، چنانچہ اس واقعے کے سلسلے میں کسی قسم کی پیش بینی کرنا غیر معقول ہے۔ یزید نے زمام حکومت سنبھالتے ہی دیگر دنیاوی حکام کی طرح جلد بازی میں کچھ اقدام کیے، جن میں سے ایک امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت تھا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام جو درس و تدریس میں مشغول گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے لیے مطالبہ ایک اچانک و غیر متوقع واقعہ تھا، لہذا قیام حسینی علیہ السلام کے پیچھے کوئی سوچا سمجھا پروگرام و منصوبہ نہ تھا، بلکہ اتفاقی اور اچانک کیے جانے والے اس مطالبے نے اس قدر گمبھیر شکل اختیار کر لی جس کے نتیجے میں کربلا کا خونین واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ دوسری تفسیر، تفسیر طبقاتی، اس تفسیر کے حامی مفکرین کے نظریہ اور افکار کی رو سے واقع کربلا دراصل معاشرہ انسانی میں پائے جانے والے دو طبقات کا تصادم تھا۔
جس میں سے ایک طبقہ محروم و مستضعف افراد پر مشتمل تھا تو دوسرا حاکم و مستکبر افراد پر۔ اسی تفسیر کے بعض حامی اس واقعے کو دو خاندانوں بنی امیہ و بنو ہاشم کی دیرینہ کشمکش اور رقابت کا نتیجہ گردانتے ہیں، جن میں سے ایک خاندان اقتدار و جاہ و سلطنت پر قابض تھا تو دوسرا اس منصب و ولایت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، تفسیر فدا۔ حادثہ کربلا کی یہ تفسیر جو تفسیر فدا کے نام سے منسوم ہے، واقعہ کربلا کی توجیہ اس انداز میں کرتی ہے کہ بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں عصیان و نافرمانی روز بروز بڑھ رہے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ امت جد گناہ و عصیان کے سیلاب میں اس بری طرح پھنسی ہوئی ہے کہ روز آخرت اس کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں نظر آتا، تو آپ نے میدان کربلا میں اپنی اور اپنے عزیز و انصاران کی قربانی پیش کر کے خداوند متعال سے اس عظیم قربانی کے بدلے حق شفاعت حاصل کر لیا، تاکہ اس طور امت جد کے عاصی و گناہگار افراد کو آتش جہنم سے نجات دلا سکیں۔ دوسری طرف امت آپ پر اور آپ کے اعزاء اور انصار پر گریہ و زاری کر کے اور آنسوؤں اور مال کا نذرانہ پیش کر کے روز محشر آپ کی شفاعت کی حقدار بن سکتی ہے۔ تفسیر غیبی۔ اس تفسیر کی رو سے عالم غیب میں خداوند عالم اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کی رو سے امام حسین علیہ السلام کو ایک طے شدہ پروگرام و لائحہ عمل کے تحت سر تسلیم خم کرنا تھا، جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ بالفاظ دیگر قیام حسینی کا اصل محرک و سبب ایک ندائے غیبی کی بجا آوری کے سوا کچھ نہیں۔ کتاب قدرت نے ان تمام تر واقعات و حادثات کو پہلے ہی تحریر کر لیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا فقط کام اتنا تھا کہ اس معین شدہ پروگرام کو حقیقت کا روپ دے دیں۔ چنانچہ قنین کی کوئی اور توجیہ کرنا، اس کے دنیاوی علل و اسباب کا تلاش کرنا غیر معقول ہے۔ تفسیر اخلاقی۔ اس تفسیر کی رو سے کسی بھی بافضیلت و بامنزلت شخصیت کا کسی ذلیل و پست شخص کے آگے جھک جانا عقلاً اور اخلاقاً ایک غیر معقول بات ہے۔ چنانچہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا اس تقاضۂ عقلی و اخلاقی کے اصول کے منافی تھا۔ اس لیے جب یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے اپنی بزرگی و فضیلت کے پیش نظر اس مطالبے کو مسترد کر دیا، اور جس کے نتیجے میں یہ حادثہ وجود میں آیا۔ یعنی اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف قیام نہ فرماتے۔ آپ کے قیام فرمانے کا واحد مقصد یزید کا مطالبہ بیعت تھا، اور یہ مطالبہ بیعت عقلی و اخلاقی اعتبار سے سراسر غیر معقول تھا۔ تفسیر سیاسی۔ اس تفسیر نے قیام حسین علیہ السلام کی ایک سیاسی تعبیر کی، جس کی رو سے امام حسین علیہ السلام بنی امیہ خصوصاً جزلت و ولایت مسلمین کا حقدار نہ سمجھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے قیام کا ہدف و مقصد اصلاح قیادت کے ذریعے اصلاح امت تھا۔ چنانچہ اسی لیے آپ نے اپنی تحریک کے ہر لمحے پر صالح قیادت کے فقدان اور امت پر حکام کے مظالم کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ساتھ ایک صالح قائد کی خصوصیات بیان فرمائیں، اور پھر اپنے آپ کو اس منصب کے صحیح حقدار کے طور پر امت کے سامنے پیش کیا۔ سید الشہداء کی تحریک نہ صرف آپ کے خروج مدینہ سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے ایک سیاسی رنگ میں ڈھلی ہوئی تھی، اور قیام کے تمام تر شواہد ایک حرکت سیاسی و انقلابی سیاسی کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ تفسیر طلب شہادت۔ قیام حسینی کی اس تعبیر و تفسیر کی رو سے امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک جتنے بھی اقدامات کیے، ان سب میں حصول شہادت کا مقصد و ہدف آپ کے پیش نظر رہا۔ اس تحریک کے ہر لمحے پر جو جذبہ کار فرما نظر آتا ہے، وہ شہادت کے بلند و بالا مقام کے حصول کی خواہش و آرزو ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قلیل تعداد آوان و انصار کے ساتھ سفر کربلا فقط اس لیے اختیار فرمایا تاکہ با فضیلت و با منزلت مرگ سرخ شہادت کے بلند و بالا درجے پر فائز ہو سکیں۔ تفسیر احیاء ضمیر۔
قیام حسینی کی اس تفسیر کی رو سے بنی امیہ کے 20 سالہ غاصبانہ دور حکومت میں حکومت کے شکنجے اور ظلم و ستم کے نتیجے میں امت کی حس اور اس کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف معاشی آسودگی نے اس بے حسی میں مزید اضافہ کر دیا۔ سید الشہداء یہ جانتے ہوئے کہ سفر اور قیام کے نتیجے میں آپ شہید کر دیے جائیں گے، آگے بڑھے اور جام شہادت نوش فرمایا تاکہ اپنی اس کوشش کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والی اپنی شہادت کو ایک وسیلہ بنا کر انسانی ضمیر میں ایک ایسا تلاطم و ہیجان برپا کریں تاکہ ظلم و استبداد کے خلاف سوئے ہوئے ضمیر جاگ اٹھیں۔ ان تفاسیر کے مختصر بیان کے بعد اب ہم ہر ایک تفسیر پر مفصل بحث کریں گے۔ تفسیر کی حمایت اور رد میں دیے جانے والے دلائل و شواہد کا تذکرہ کریں گے، اور بجائے اس کے کہ ہم دیگر افراد کے بیانات پر تکیہ کریں، ہم خود امام حسین علیہ السلام کے کلمات و ارشادات کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ کون سی تفسیر باطل ہے اور کون سی صحیح۔ تفسیر اتفاقی پر تفصیلی بحث۔ اس تفسیر کی رو سے امام حسین علیہ السلام و مارکہ کربلا ایک اتفاقی اور اچانک حادثہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور یزید ہر دو جانب سے اس واقعے کے لیے کوئی پیش بندی نہیں کی گئی تھی۔ جس طرح ایک حکمران حصول اقتدار کے بعد بغیر کسی پیش بندی و پلاننگ کے کچھ اقدامات کرتا ہے، بسا اوقات جن کے غیر مطلوبہ نتائج برآمد ہوتے ہیں، اسی طرح یزید نے بھی کیا۔ یزید جو لہو و لعب اور عیش و عشرت میں پرورش پانے والا ایک شخص ہے، حکمران بنتے ہی بغیر کسی پیش بندی اور مشاورت کے والی مدینہ کو خط لکھتا ہے کہ لوگوں سے بیعت لو، اور اسی ضمن میں امام حسین علیہ السلام سے بھی مطالبہ بیعت کا حکم دے بیٹھتا ہے۔ دوسری طرف سید الشہداء گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کے اوقات خداوند متعال سے راز و نیاز و امت کے اخلاقی و شرعی تعلیم میں صرف ہو رہے ہیں کہ اچانک آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ اس مطالبے کو اپنے عظمت و بزرگی اور قرابت رسول سے متصادم پاتے ہیں، چنانچہ اس مطالبے کو رد فرما دیتے ہیں۔ آپ کے انکار بیعت سے یزید اور آپ کے درمیان کشمکش کا آغاز ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشمکش اس قدر بڑھتی ہے کہ خونین حادثہ اس کا انجام قرار پاتا ہے، جس کے نتیجے میں سید الشہداء اور آپ کے اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، اور یزید اپنے کو فاتح تصور کرتا ہے۔ تفسیر اتفاقی پر اعتراضات۔ ہم اس تفسیر کو ہر دو طرف سے باطل و غلط قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ اقدام نہ یزید کے لیے ایک اتفاقی اور اچانک تھا، اور نہ سید الشہداء پر کوئی اتفاقی افتاد آن پڑی تھی۔ الف، یہ عظیم حادثہ یزیدی حکومت کے کسی غیر دانشمندانہ اور عجلت میں کیے گئے فیصلے کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ بنو امیہ خصوصاً معاویہ سال ہر سال سے اس کی پیش بندی و منصوبہ بندی کرتے رہے تھے۔ معاویہ نے اپنے مرنے سے قبل یزید کو وصیت کرتے ہوئے کہا، اہل عراق کی طرف خاص توجہ دینا، اگر وہ چاہیں کہ تم ہر روز ان کے لیے ایک نئے گورنر کا تقرر کرو تو ایسا ہی کرنا، کیونکہ ایک گورنر کا ہٹانا تمہارے لیے کہیں سہل و آسان ہے، اس سے کہ 1,00,000 تلواریں تمہارے خلاف نیام سے باہر آ جائیں۔ البتہ چند شخصیات کی وجہ سے میں تمہارے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوں۔ اس کے بعد معاویہ ان شخصیات میں سے ہر ایک کا نام لے کر ان کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے۔ انہی شخصیات میں ایک نام سید الشہداء امام حسین بن علی کا ہے۔ آپ کے بارے میں وہ کہتا ہے، حسین ایک ایسی شخصیت ہے جو بے حد خفیف ہے، اہل عراق اس کا پیچھا نہ چھوڑیں گے اور اسے حجاز سے نکالے بغیر دم نہ لیں گے۔ اگر وہ حجاز سے خروج کریں اور تم ان پر غالب آ جاؤ تو ان سے صرف نظر کرنا، کیونکہ وہ پیغمبر سے رشتہ قرابت رکھتے ہیں۔ معاویہ کے ان بیانات سے صاف واضح ہے کہ بنو امیہ امام حسین علیہ السلام سے مستقبل قریب میں ایک بڑے تصادم کی پیش بینی کر رہے تھے۔ ب، اسی طرح یزید نے خلیفہ بنتے ہی اہل شام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم اہل حق اور دین کے انصار ہیں، تمہارے لیے بشارت ہو اہل شام کہ خیر ہمیشہ تمہارے درمیان رہا، تمہارے اور اہل عراق کے درمیان ایک خوریزی ہونے والی ہے، کیونکہ میں نے 3 یوم قبل ایک خواب دیکھا کہ میرے اور اہل عراق کے درمیان خون کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس کو پار کر لوں مگر ایسا نہ کر سکا، یہاں تک کہ ابن زیاد وارد ہوا
اور میرے سامنے سے اس دریا کو پار کر گیا اور میں دیکھتا رہ گیا۔ اپنے اس خطاب میں یزید نے اپنی اور اپنے باپ کی پرانی منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک جھوٹے خواب کو لوگوں کو سنا کر ان کو اس واقعے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی۔